بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے دلالت کی قسمیں۔ سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت النص کی تعریف اور اس کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنبَاطًا مثاله في قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما والعالم بأوزاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التعفيف لدفع الأذى عنهما وحكم هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه ولهذا المعنى قلنا بتحريم الضرب والشتم والاستخدام عن الأدب بسبب الإجارة والحبس بسبب الدين والقتل قصاصا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال دلالت النص یہ وہ ہے جس کا حکم منصوص علیہ کے لیے لغوی طور پر علت ہونا معلوم ہو، نہ کہ اجتہادی طور پر اور نہ ہی استنباطی طور پر۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا لغت کی وضع کو جاننے والا سمجھ جائے گا پہلی مرتبہ سننے سے ہی کہ اف کہنے کا حرام ہونا یہ والدین سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اس قسم کا حکم منصوص علیہ کے حکم کا عام ہونا ہے، اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ والدین کو مارنا، ان کو گالی دینا اور ان کو اجیر بنا کر ان سے خدمت لینا اور ان کو قرضے کی وجہ سے قید کر دینا اور قصاصاً قتل کرنا یہ سب حرام ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں عبارت النص اور اشارت النص کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں سے دلالت النص شروع ہو رہی ہے۔ ایک بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرنی رہ گئی تھی ان سے، وہ بھی ضروری ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ عبارت النص اور اشارت النص کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں عبارت النص اور اشارت النص کا حکم یہ ہے کہ اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ اور حکم یہ قطعی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر عبارت النص اور اشارت النص کے اندر تعارض آ جائے تو پھر عبارت النص کو ترجیح دی جائے گی اشارت النص پر۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دلالت النص کی تعریف کی۔ دیکھیں دلالت النص یہ وہ معنی ہے جس کے بارے میں لغت سے یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ منصوص علیہ کے حکم کے لیے یہ والا معنی علت بن رہا ہے، نہ کہ اجتہاد کے طور پر معلوم ہو، نہ ہی استنباط کے طور پر معلوم ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں اجتہاد اور استنباط کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، یعنی نص میں جو حکم وارد ہوا ہے اس حکم کی علت کو لغت عرب کو سمجھنے والا ہر آدمی سمجھ جاتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کے فقیہ ہونا یا مجتہد ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ مثال اس کی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی تم والدین کو اف نہ کہو اور تم ان کو ڈانٹو بھی نہ، ان کو جھڑکو بھی نہ۔ اب یہ دیکھیں اف کا جو حکم عربی زبان میں ناگواری اور غصے کے اظہار کے وقت بولا جاتا ہے۔ اب جو لغت عرب کو جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ پہلی بار سنتے ہی یہ والی بات سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اف کلمہ کہنے کو حرام قرار دیا ہے، یہ اف کلمہ کی جو حرمت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے والدین کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، تو لہذا اف کہنے کی حرمت کی علت وہ اذیت اور تکلیف کو دور کرنا ہے، اور یہی علت مارنے کے اندر اور گالی دینے کے اندر بترجہ اتم پائی جاتی ہے، بلکہ زیادہ اعتبار سے پائی جاتی ہے، لہذا یہ بھی حرام ہوں گے۔ تو والدین کے سامنے اف کہنے کا منع ہونا اور حرام ہونا یہ تو عبارت النص سے ثابت ہوگا، اور والدین کو تکلیف دینا، والدین کو گالی دینا، والدین کو مارنا، اس کا حرام ہونا یہ دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ پھر دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو اف کہنے کی جو علت ہے تکلیف کو دور کرنا ہے، اس علت کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کی یا استنباط کی نظر و فکر، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جو شخص اجتہاد کا، استنباط کا ملکہ نہیں رکھتا ہے، مطلب یہ کہ غیر فقیہ ہے، وہ بھی یہ والی علت سمجھ جائے گا کہ جس علت کی وجہ سے مارنا اور گالی دینا منع اور حرام ہو رہا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ دلالت النص یہ وہ ہے جس کے لیے منصوص علیہ حکم کے لیے علت ہونا معلوم ہو۔ منصوص علیہ یعنی وہ حکم جس کے اوپر نص وارد ہوئی ہے اس کو کہا جائے گا حکم منصوص علیہ۔ حکم منصوص علیہ کے لیے دلالت النص یہ وہ معنی ہوتا ہے کہ اس معنی کو علت پتہ چل جائے کہ یہ علت ہے، لیکن یہ جو معلوم ہوگا لغوی طور پہ معلوم ہوگا، نہ کہ اجتہادی طور پر اور نہ ہی استنباط کے طور پہ۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جو کہ لغت کی وضع کو جانتا ہے، یعنی جس کو پتہ ہے، عربی زبان سے ماہر ہے کہ یہ والا جو لفظ ہے یہ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے عربی زبان میں،
وہ پہلی مرتبہ سننے سے ہی یہ والی بات سمجھ جائے گا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تعفیف کا مطلب ہے اف کہنا، اف کہنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ والدین سے تکلیف کو دور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں وحکم ھذا النوع، یہ جو قسم ہے یعنی دلالت النص، اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ علت کے عام ہونے سے منصوص علیہ کا جو حکم ہے یہ بھی عام ہو جائے گا، یعنی جہاں جہاں پر علت پائی جائے گی وہاں پر حکم بھی پایا جائے گا، اور جہاں پر علت نہیں پائی جائے گی وہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا۔ یہی مثال دیکھ لیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، یہاں پر اف کلمہ کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ ان کو تکلیف اور اذیت دینا ہے، تو لہذا والدین کو رنج اور تکلیف پہنچانا اس تحریم کی علت ہے، لہذا جس امر سے والدین کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، ان تمام امور کا ارتکاب یہ حرام ہوگا۔ تو اذیت والی علت کی وجہ سے ہم نے کہا والدین کو مارنا یہ بھی حرام ہے، والدین کو پیٹنا یہ بھی حرام ہے، گالی دینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے والدین کو اف سے بھی زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے والدین کو مزدور بنا کر ان سے خدمت لینا یہ بھی حرام ہوگا۔ اگر والدین کے ذمہ بیٹے کا قرضہ ہے تو بیٹا والدین کو اس قرضے کی وجہ سے قید نہیں کروا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی والدین کو اذیت پہنچے گی۔ یا اسی طریقے سے اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو جو دیگر بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کو قصاصاً قتل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی باپ کو اذیت پہنچے گی۔ تو لہذا ہر وہ کام جس سے والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچے اس کی جو حرمت ہے یہ دلالت النص کے اعتبار سے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اس آیت سے ثابت ہوگی۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اس قسم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ حکم عموم ہوتا ہے، حکم کے اندر عموم ہوتا ہے جس حکم کے اوپر نص وارد ہوئی ہے اس علت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ والدین کو مارنا یہ بھی حرام ہے، گالی دینا یہ بھی حرام ہے، اور خدمت لینا یہ ادب نہیں ہے، یہ اب ہے، یہ لفظ غلط ہو گیا تھا۔ والاستخدام عن الابی، اور والد سے خدمت لینا اجارے کے سبب، یعنی ان کو اجیر بنا کے مزدور بنا کے ان سے کو خدمت کرنا، مزدوری کروانا یہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ اس میں بھی اذیت پہنچ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے دین کی وجہ سے ان کو قید کر دینا، قرضہ لیا تھا قرضہ واپس نہیں کیا تو اب ان کے اوپر کیس کروا دینا، ان کو جیل میں پہنچا دینا، یہ سارے کے سارے کام حرام ہوں گے۔ اور اسی طرح قصاصاً قتل کرنا یہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ ان سارے کاموں میں اذیت پہنچ رہی ہے، اور تکلیف کا حرام ہونا بطور دلالت النص سے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔